کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج ہے۔ آج اگر کوئی پاکستان کی فوج کو برا کہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ پاکستان کا غدار ہے۔ کوئی انڈیا کی آرمی کو کہے یا یہاں کی آرمی کو کہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ ملک کا غدار ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ بھی محمد مصطفیٰ کا غدار ہے وہ، کیونکہ صحابہ کو نسبت نبی سے ہے۔ اب ہر صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر 1,24,000 کم و پیش جتنے صحابہ ہیں وہ سب حضور کے مرید ہیں۔ صرف ایک وہ ہستی ہے جس کا نام عمر ابن خطاب ہے، وہ حضور کی مراد ہے۔ مرید میں اور مراد میں فرق ہے۔ مرید وہ کہ جو خود چل کر جائے، اور مراد وہ کہ جسے خود ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگا جائے۔ تو وہ عمر ابن خطاب کی وہ ذات ہے جس کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب کو رب سے مانگا اور دعا رنگ لے آئی، اور حضرت عمر ابن خطاب جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے۔ آپ جب ایمان لے آئے اس وقت آسمان کے فرشتوں نے نعرہ تکبیر کی آواز کو بلند کیا، تکبیر کے نعرے لگائے۔ فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور آپس میں ایک دوسروں کو مبارکیں دی، اور حضور یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور آپ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھ لیجئے، دور خلافت 10 سال 6 ماہ 4 دن کم و پیش، جو یہ پورا عرصہ 10 سالوں میں جو ترقی، جو کامیابی، جو بلندی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وہ عمر فاروق کا دور تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے، وہ ہستی ہے کہ ہر صحابی کو اسلام نے عزت عطا فرمائی۔ عمر فاروق وہ ہیں کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یقیناً اسلام کو جنہوں نے عزت عطا فرمائی وہ عمر فاروق کی ذات ہے۔ 40ویں آپ مسلمان ہیں، آپ سے پہلے 39 مسلم ووز ایکسیپٹ اسلام، یہ 40ویں عمر ابن خطاب ہیں۔ اب جب عمر فاروق ایمان لے آئے، مسلمان خوش ہو گئے، اور سب سے پہلے علل اعلان نماز حرم میں ہونے لگی۔ یہ کس وقت؟ کہ جب عمر ایمان لے آئے، مسلمانوں کے دلوں سے ڈر نکل گیا۔ آپ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہوتے ہوئے کوئی چھپ کر نماز نہیں پڑھے گا، اگر کسی میں مجال ہے تو وہ آ جائے، عمر سے بات کریں۔ یہ وہ عمر ہے کہ جب ہجرت فرمانے لگے اس وقت بھی آپ نے حرم میں جا کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں آج عمر ہجرت کر رہا ہے، اگر کسی میں روکنے کی ہمت ہو تو آ جاؤ سامنے۔ کون آتا عمر فاروق کے سامنے؟ یہ وہ عمر کہ جس کے نام سے آج بھی کفر لرزا جاتا ہے۔ اب جب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پوری لائف میں آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو والہانہ محبت کا جو ثبوت دیا، جو اظہار کیا، سرکار کے حقیقی غلام بنے رہے، اللہ نے وہ بلندیاں عطا فرما دی، وہ بلندیاں دے دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، یعنی آپ جو فرماتے تھے وہ حق ہو جاتا۔ یہ وہ عمر، حضور نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ شیطان
بھی عمر جس راہ سے گزر رہے ہوں تو شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر سے تو شیطان دور بھاگتا ہے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ سرکار نے اپنے قدموں میں جگہ کیوں دی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ رب کی منشا یہی تھی کہ میرے محبوب جب عمر زمین کے اوپر تھا تب بھی کسی شیطان کو آپ کے پاس نہیں آنے دیا۔ آج اگر زمین کے نیچے ہے تو کسی شیطان کو آپ کے پاس نہیں آنے دے گا۔ یہ رب کی منشا ہے۔ عمر ابن خطاب آج بھی سرکار کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ محبت کتنی ہے عمر ابن خطاب کو سرکار سے۔ آپ ہی کا دور خلافت ہے، ایک مسلمان اور ایک یہودی یہ آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ عمر کا جو لقب ہے فاروق، عدل کرنے والے، اور یہ فاروق اعظم، انصاف کرنے والے۔ جب یہ فیصلہ عمر ابن خطاب کے پاس آیا، ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے، بات ہوئی، یہودی کہنے لگا کہ اے عمر فاروق، اس سے قبل آپ کے دور خلافت سے پہلے یہ بات ہے، یعنی حضور کے زمانے پاک میں یہ ہوا۔ وہ یہ کہنے لگا یہودی کہ اے عمر، یہ مسلمان پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نبی ہیں ان کے پاس مجھے لے گیا، حضور نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ اب وہ یہودی تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے مگر اس مسلمان کو فیصلہ قبول نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ عمر فاروق آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور تلوار لائے، اور لاتے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ قبول نہیں تو عمر اس کا فیصلہ اس طرح کیا کرتا ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی، اور بتا دیا کہ جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب کو اس قدر محبت تھی حضور سے کہ آپ تو اپنی دعاؤں میں یہی مانگتے، رب سے یہی عرض کرتے کہ اے اللہ عمر کو شہادت کی موت عطا فرما، اور وہ موت بھی مدینے میں آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی، اور وہ بھی مدینہ طیبہ میں۔ عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں اپنے کندھوں پر اناج لے کر آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر ان غریبوں کو کھلاتے اور کہتے کہ عمر کو معاف کر دینا۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا عدل کرنے والا عطا فرمایا کہ جس کے ہونے سے، جس کے آنے سے، اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ عمر ابن خطاب کو ایک فیروز لولو نامی شخص وہ آیا، آ کر عمر ابن خطاب سے یہ کہنے لگا کہ میرا مالک مجھے ظلم کرتا ہے، مجھے ٹھیک طرح سے ویج نہیں دیتا، آپ نے طلب کیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ساری باتیں غلط کر رہا ہے۔ آپ نے دوبارہ بلا کر اسے ڈانٹا۔ وہ منافق تھا، بس وہ ڈانٹنا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب ڈانٹا، وہ بات اسے ناگوار گزری، اس نے ذہن میں نفرت پیدا کر دی، اور اب یہ انتظار میں ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں عمر ابن خطاب کو ختم کر دوں۔ جو دعائیں مانگ رہے تھے وہ دعا قبول ہونے کا وقت آیا، اور حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی عمر فاروق کی شہادت کی خبر دے دی تھی، عثمان غنی کی شہادت کی خبر بھی دے دی تھی۔ اب وہ جب وقت آیا، یہی ہوا کہ 23ویں ہجری ہے، ذی الحج کے آخری ایام ہیں، اور یہ فیروز لولو نامی شخص جس نے عمر فاروق کے خلاف
اپنے دل و دماغ میں نفرتیں پیدا کر دی تھی، جس انتظار میں تھا وہ انتقام لینے کے لیے مسجد النبوی پہنچا۔ مسجد میں پہنچا، عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں، اور دوران نماز فجر کی نماز تھی۔ دوران نماز اس بدبخت نے عمر ابن خطاب پر جو حملہ کیا، آپ نماز کی حالت میں گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف جو پیچھے تھے، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، آپ نے آگے بڑھ کر اسی نماز کو جاری رکھا، جلدی سے وہ دو نمازیں دو رکعتیں ختم کی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں لے جایا گیا۔ 3 دنوں تک آپ زخمی حالت میں رہے، اور وہ فیروز لولو نامی شخص لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی، وہ ہاتھ میں آ گیا، کئی لوگوں کو اس نے زخمی کیا، بالآخر جب ہاتھ آیا تو اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو اس نے ختم کر دیا۔ اور 3 دنوں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں رہے۔ آپ کو اس وقت کی جو بھی دوائی میڈیسن لکوڈ کے ذریعے دی جاتی، شہد دیا جاتا، تو وہ دوبارہ پیٹ سے نکل آتا۔ اس قدر گہرا زخم آپ کو آیا، اور آپ نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔